بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک اٹل حقیقت اور ہماری یہ زندگی ایک دھوکہ ہے۔ آج کا ہمارا قرآن مجید کا سبق انسانی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 114۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت والے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی زندگی گزاری ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قال، اللہ فرمائیں گے ان لبثتم، تم نے نہیں گزارا، الا مگر قلیلاً تھوڑا عرصہ، لو کاش، انکم تم، کنتم تعلمون، اس بات کو پہلے ہی جان لیتے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ در حقیقت تم نے وہاں بہت تھوڑا عرصہ گزارا ہے، اے کاش کہ تم اسے پہلے ہی جان لیتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لبثتم الا قلیلا ای مدتا یسیرتا علی کل تقدیر، کسی بھی اعتبار سے اگر تم شمار کرنا چاہو تو یہ بہت تھوڑا وقت ہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا احساس کر لیتے کہ جو وقت تمہارے پاس باقی ہے وہ غنیمت ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو احساس ہو جاتا کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، رب کائنات کی اطاعت کے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے پر چلیں جس طرح کے اہل ایمان نے کیا، تو پھر تم بھی کامیاب ہو جاتے جس طرح یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں، اور وہ حدیث امام ابن ابی حاتم کے واسطے سے ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کریں گے، تو پھر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام یہ سوال کریں گے جنتیوں سے کہ تم نے زندگی کتنی گزاری تھی زمین پر؟ تو کہیں گے الہ العالمین ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ وہ دن یا دن کا کچھ حصہ جو تم نے گزارا نا، وہ بڑی بہترین تجارت تھی، اس کے بدلے میں تمہیں میری رحمت، میری رضامندی اور میری جنت مل رہی ہے۔ اس زمین میں، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ اور یہی بات اللہ رب العزت
جہنمیوں سے پوچھیں گے تم بھی بتاؤ زمین میں کتنی دیر رہے، تو ان کا جواب بھی یہی ہوگا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو رب کائنات فرمائیں گے تم نے اس ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں بدترین سودے بازی کی، بدترین تجارت کی، تمہارا مقدر میری پیدا کردہ آگ اور میری نافرمانی، میری ناراضگی ہے، نافرمانی نہیں، میری ناراضگی ہے، تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے، اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں یہ لکھا ہے، قلیلاً یہ قلت سے ہے، اور یہ قلت ایسی ہے جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ امام شنقیطی نے اضواء البیان میں یہ لکھا کہ دنیا میں انسان کا قیام نہ ہونے کے برابر ہے، آخرت، خاص طور پر آخرت کے مقابلے میں تو یہ بالکل کچھ بھی نہیں۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اگلی بات جو ہے، لو انکم کنتم تعلمون، اس حوالے سے امام واحدی نے خاص طور پر اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ کاش کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ دنیا میں تمہارا قیام کتنا مختصر ہے، تم اس دنیا کی زندگی کو آخرت پر کبھی بھی ترجیح نہ دیتے، تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ نہ چھوڑتے، اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے اس ابدی خسارے کا سامنا کرتے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے امام بقائی نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی، لیکن ظاہر بات ہے اختصار کے تقاضے تفصیل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس تفصیل میں ایک بڑی نازک سی بات انہوں نے کی ہے جو انسان سننا پسند نہیں کرتا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے دین اور دین پر عمل کرنے سے غافل ہیں، ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے۔ اور جانوروں کی طرح کیسے ہے؟ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ کھایا پیا، جوان ہوئے، شادی کی، بچے پیدا کیے، ان کو پالا، تربیت نہیں کی، ان کو صرف پالا پوسا اور مر گئے۔ یہ زندگی ہے ہماری۔ امام بقائی فرماتے ہیں، اور پھر امام سمعانی نے بھی اس پر بڑی اچھی ایک خوبصورت بات کی ہے کہ یہ پچھتاوا ہوگا انسان کو قیامت والے دن، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پچھتاوا کیا آخرت میں کوئی کام آ سکے گا؟ ناممکن، اور ناممکن اس لیے کہ رب کائنات آج یہ باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اسی لیے کہ ہمیں اس بات کا بخوبی احساس ہو جائے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی دائمی نہیں بلکہ عارضی ہے، بڑی مختصر ہے، اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر یہ بات دہراؤں گا کہ میں اور آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر ہم اپنا ماضی دیکھیں تو جو زندگی ہم نے گزاری وہ کیسے گزر گئی، ایسے لگتا ہے جیسے پلک جھپکنے کا وقت تھا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ ہمیں اپنی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلنا چاہیے، نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی
اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔